یہ آیت مقدسہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک بنیادی اصول رکھتی ہے۔ اگر آپ ترجمہ توجہ سے سمجھ لیں گے تو گفتگو سمجھنا آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو بھی اچھائی، اچھا کام پہنچتا ہے، کوئی خیر پہنچتی ہے، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تمہیں جب بھی کوئی بلائی ملے گی تو وہ تمہارے رب کی طرف سے ہوگی۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تمہیں جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے طرف سے ہوتی ہے۔ اصل میں ہم جس دور میں جی رہے ہیں، آج کسی کے گھر خوشی آ جائے تو وہ ایک جملہ لکھتا ہے کہ میرے پیر صاحب کی دعا ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچ جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو کہتا ہے جو اللہ کی مرضی۔ یعنی اچھائی کی نسبت جو ہے وہ پیر صاحب کے لیے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی ہے تو وہ اس برائی کی جو نسبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے۔ یہ ظلم بندوں کی طرف سے اپنے رب پہ کیا گیا، یعنی انہوں نے اچھائیوں کو اپنی ذات تک محدود کر لیا، اپنے بڑوں کی ذات تک محدود کر دیا، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی تفصیل سے اور دو ٹوک بتایا کہ تمہیں جو بھی بلائی، خیر پہنچے گی وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، اور جو تمہیں برائی پہنچے گی وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہوگی، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں جو اچھائی ہوتی ہے وہ ہماری اپنی محنت ہوتی ہے، اور اگر برائی پہنچ جائے تو کہتے ہیں یار جو اللہ کی رضا۔ کامیاب ہو جائیں کسی مسئلے کے اندر تو کہتے ہیں بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے، پھر جا کے کامیاب ہوا ہوں، اور اگر نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں یار سب کچھ کیا تھا، باقی جو اللہ کی مرضی۔ تو ہم اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر رہے، حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھائی، کوئی بلائی، کوئی خیر پہنچے تو وہ نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ میرے مالک نے مجھے یہ خیر دی ہے، اور جب کوئی برائی پہنچے تو اس کے بارے میں نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ جو میں نے کیا ہے مجھے اس کا صلہ ملا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ آزمائش ہوتی ہے، اور سامنے والے کو پہنچے تو کہتے ہیں جو کتا ہوئی کمانا سنا۔ یعنی ہم اس چیز کو اپنے لیے آزمائش سمجھتے ہیں اور دوسروں کے لیے سزا سمجھتے ہیں۔ جب بندے پہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کیسے پہچان کر سکتا ہے کہ یہ اس کے اعمال کی سزا ہے یا اس کے رب کی طرف سے آزمائش ہے؟ تو آزمائش اور سزا کی پہچان کرنے کا کلیہ بڑا سادہ سا ہے۔ اس مصیبت کے آنے کے بعد اگر بندہ اپنے رب سے جڑ جائے تو یہ اس کے لیے آزمائش تھی، اور اگر اس کے بعد وہ اپنے رب سے دور ہو جائے تو یہ اس کے اعمال کی سزا تھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ مشکل آنے کے بعد اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے۔ اگر تو رب سے تعلق جڑ جائے تو یہ پھر اس کے لیے آزمائش تھی، اور اگر اس برائی کے آنے کے بعد وہ اپنے رب سے مزید دور ہو گیا ہے تو یہ پھر اس کے اعمال کی سزا ہے۔